نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، مجھے دیکھو میرے اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، اور ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، ہوا کیا لگ گئی بیمار خود ہی ہو گیا اچھا، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، طبیب و دامن سرکار کی تاثیر تو دیکھو، اور کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، کہاں میں چشم آوارہ کہاں وہ گنبد خضرا، مقدر دیکھنے والوں، مقدر دیکھنے والوں، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، اور زمانے کی ہنسی رنگینیوں کو دیکھنے والوں مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو، زمانے کی ہنسی رنگینیوں کو دیکھنے والوں مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو، ایک ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، یہ مصرع آپ سن لیجئے گا، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے، اور جو لوگ بھوگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو بچ گئے ہوتے، جو لوگ بھوگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو لوگ بھوگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو لوگ بھوگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے، کون عمر؟ شاعر نے کہا ظلمتوں کا اوج پر جب حوصلہ آ جائے گا بس قیامت کا اسی دم فیصلہ آ جائے گا، بے گناہوں کو نہ دے گا پھر کوئی منصف سزا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا، یاد جب حضرت عمر کا فیصلہ آ جائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اشعار تو بہت ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ ثنا خان رسول کسی کے سامنے آنسو نہیں بہاؤں گا، ستائے لاکھ کوئی، جیسے تھا ویسے کر دیجئے، اس لیے اس مائک پہ بول رہا ہوں، آپ فالتو میں انگلی کرنے لگ گئے چچا نہیں، ستائے لاکھ کوئی پھر بھی مسکراؤں گا، کسی کے سامنے آنسو نہیں بہاؤں گا، میں اپنے باپ کی خودداریوں کا وارث ہوں، زمین بیچ کے پیسے نہیں کماؤں گا، میں اپنے باپ کی خودداریوں کا وارث ہوں، زمین بیچ کے پیسے نہیں کماؤں گا۔ میں نے یہ مصرع اس لیے پڑھا ہے کہ گھر والوں کی جانب سے، کمیٹی والوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جس کو جو حکم دیا جائے اس پر سختی کے ساتھ سب سے عظیم اس کو اور امام کیا، پھر اس پہ رب نے نبوت کا اختتام کیا۔ ذرا سا آرام کریں، جب مکمل ہو جائے، بات جب مکمل ہو جائے تب آپ داد و تحسین سے نوازیے گا، بس خاموشی کے ساتھ سن لیجئے۔ بنایا سب سے عظیم اس کو اور امام کیا، پھر اس پہ رب نے نبوت کا اختتام کیا، اور کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو اس کی، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا۔ مشاعرے میں اگر آئے ہیں لوگ تو انشاءاللہ بولیں گے اس مصرے پر، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، پھر سے پڑھتا ہوں، پھر سن لیجئے۔ بنایا سب سے عظیم اس کو اور امام کیا، پھر اس پر رب نے نبوت کا اختتام کیا، اور کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو اس کی، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا۔ کئی زمانے سے جاری ہے گفتگو جس کی، کئی زمانے سے جاری ہے گفتگو جس کی، وہ جس نے صرف 63 برس کلام کیا۔ مجھے ایک کلام کے کچھ شعر، ایک شعر ہے جس کے لیے کچھ شعر پڑھنا ہے، یہ تمام تر شعراء، احباب ممبر، ناشران مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم جماعت ہے، جناب احمد صاحب قبلہ گونڈوی، کمال اختر بستوی، محترم عزت مآب جناب قاری زیزدانی صاحب قبلہ بہرائی شریف، نقیب الہند حضرت مولانا آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی، خطیب ملت وائز حق بیان حضرت علامہ حامد رضا صاحب قبلہ، دیگر علماء و شعراء کی موجودگی ہے۔ میں یہ کچھ مصرے آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سنیے گا، ایک مرتبہ دل سے آپ کہہ لیں سبحان اللہ، اور تھوڑی سی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے سبحان اللہ۔ سارے لوگ جو حضور کا غلام ہے وہی اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، حضور کی غلامی میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے لبیک یا رسول اللہ۔ اب
مصرع سنیے گا شاعر نے کہا ان کے فرمان پہ چل جاؤ حشم تیرے ہیں، ان کا بن جا تو قیادت کے علم تیرے ہیں، ان کے فرمان پہ چل جاؤ حشم تیرے ہیں، ان کا بن جا تو قیادت کے علم تیرے ہیں، تخت و تاج و ظفر و دام و درم تیرے ہیں، حوض کوثر تیرا باغات ارم تیرے ہیں، پھر تو ہر ایک بلندی پہ قدم تیرے ہیں، پھر ذرا دیکھ کہ کیا ناز و نعم تیرے ہیں، پھر تو ہر ایک بلندی پہ قدم تیرے ہیں، پھر ذرا دیکھ کہ کیا ناز و نعم تیرے ہیں، پھر تو دارائن کی عزت کے حرم تیرے ہیں، سب بدل جائیں گے خوشیوں میں جو غم تیرے ہیں، سب بدل جائیں گے خوشیوں میں جو غم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا۔ بہت دور سے آپ آتے ہیں، جب تک آپ آئیں گے میرا مصرع ختم ہو جائے گا، ذرا قریب رہیے گا۔ ماشاءاللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ان کے فرمان پہ چل جاؤ حشم تیرے ہیں۔ محترم عزت مآب جناب قاری شعبان صاحب اللہ کی آمد ہو رہی ہے، آپ تشریف رکھیے، آپ کی موجودگی یہ ہم کو تقویت بخشتی ہے، تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ ان کے فرمان پہ چل جاؤ حشم تیرے ہیں، ان کا بن جا تو قیادت کے علم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑے ادب اور کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گا، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گا۔ محترم احمد الفتاح صاحب اللہ نے حضور کی پیدائش مبارکہ کے حوالے سے جو اشعار پڑھے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ اشعار حضور کے عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گا، جس کا دل کہے وہ حضور کی آمد کی مناسبت سے شعر پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ سرکار ذوالنون مصری تھے، ایک گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ میرے گاڈ کا نام لینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم سب مار مار کے اسے پاک کر رہے ہیں۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں بیوقوف، اس کو میرے رب کا نام سکھا دے، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو دل کہے تو سبحان اللہ کہیے بس کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے گا، دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے گا۔ آپ سنی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گا۔ آپ سنی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے گا۔ میرے حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی مکے میں تو پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ مل گیا۔ احمد الفتاح بھائی کی زبان میں یا حضور سے محبت کرنے والوں کی زبان میں یہ کہہ دوں کہ میرے حضور آئے تو پوری کائنات میں بہار آ گئی۔ جب میرے حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی مکے میں تو ایک چوراہے پر ایک آدمی نے کہا کہ یار مکے کی آب و ہوا تبدیل ہے، مکے کی ہواؤں میں خوشبو ہے، یہ مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تجھے معلوم نہیں آج مکے میں محمد ابن عبداللہ کی پیدائش مبارکہ ہو چکی ہے، اب میرے حضور آئے تو بہار آ گئی۔ جب میرے حضور کو لے کر دائی حلیمہ اپنے گھر گئی تو ان کی پڑوسن نے کہا حلیمہ کون سا چراغ جلاتی ہے کہ پورے گھر میں روشنی رہتی ہے؟ تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں جب سے حضور آئے ہیں میں نے چراغ چلایا ہی نہیں ہے نا۔ غفران بھائی میں جلدی نظامت کرتا ہوں اور ایک آخری شعر پڑھتا ہوں۔ پاگل اور ڈپریشن کا مریض بھی ہوگا ضیاء بھائی تو وہ بھی کہے گا کہ میرے حضور آئے ہیں۔ دوست کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے اور دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے۔ آپ سنی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے کہ کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے۔ میں نے اپنی نظامت میں حضور کی آمد کی مناسبت سے ایک بات میں نے کبھی کہی تھی کہ ایک وہابی نے ایک سنی سے پوچھا تھا کسی دور میں، بھائی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں اسی حوالے سے کہتا ہوں کہ یار یہ اپنے گھر کو ربیع النور شریف کے موقع پر کب تک سجاتے رہو؟ تو سنی نے کہا کہ کیا بتاؤں، اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑا لمبا کام دیا۔ کہا وہ کیا کہتے ہیں بریلی والے؟ کہا وہ تو کہتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا،
مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جب وہ وہابی آگے بڑھا تو سنی نے اس کے گربان کو پکڑ کے کہا ظالم خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور علامہ عبد الوحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کی مائیت میں، یا حضرت جس محفل کا حصہ بنے اس محفل میں ایک بات میں نے کہی ہے، وہ علامہ مفتی احمد یار خان علی رحمہ کا ایک شعر ہے، نثار تیری چہل پہل پر۔ غفران بھائی 50 سیکنڈ کی بات ہے، 1 منٹ کہوں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ دوسروں کا نام اعلان کر دیجیے، اس لیے 50 سیکنڈ کی بات ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر، ایک چوراہے پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، تو ایک وہابی نے دیکھا تو اس کو اتارا اور تھانے میں جمع کر دیا۔ پولیس والے سے کہا کہ اس میں ہمارے خلاف بری بری گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ جب پولیس والے نے اس بینر کو دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پولیس والے نے کہا کہ یار اس میں تو مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی تعریف کی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے خلاف گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا صاحب آپ نہیں سمجھتے، اس میں جہاں ابلیس لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہم ہی لوگ، جہاں ابلیس لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر جملہ پور وزیر گنج والوں اگر آپ خوش ہو گئے ہو تو اس میں ایک آخری شعر باقی ہے جو حضور کی پیدائش مبارکہ کے حوالے سے پڑھ دوں گا۔ میں نے بڑا انتظار کیا اپنے نمبر آنے کا، سمجھ رہے ہو؟ آج میں نے نور محمد بھائی کو بہت دیر تک ان کی نظامت میں نے سنی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بہت طبیعت سے میں نے ان کی نظامت سنی ہے، تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ تنہا ایک ایسے ناظم ہے ماشاءاللہ جن کے اندر شعر فہمی بھی ہے، فراست بھی ہے، برچستگی بھی ہے، اور شعر کو زندہ کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، کرم فرمائے۔ ہاں سمجھ رہے ہو؟ ہاں لیکن میں جو بولوں گا ایک بھی شعر انشاءاللہ ساقط الوزن نہیں ہوگا کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں۔ ایک ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے بس، اور مل کے بولو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں، اور دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں۔ آپ سنی ہے تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں، اور کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہے دھومیں، کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں، تاکہ شیطان کے دندان بھی کھٹے ہو جائیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں، کہ سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں، سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے گے۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے اس مشہور نعت خواں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جن کو سنتے ہوئے قریب 16-17 سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ جن کو سنتے ہوئے لوگوں کو قریب 15-16 سال ہو گئے، جن کی آواز کو سن کر کے لوگوں نے نعت کے میدان میں اپنے آپ کو اتارا ہے، جس کی پرورش بھی ایک قاری قرآن کی گود میں ہوئی، جس نے سید سالار کی چوکھٹ پر اپنی غریبی کی چادر کو بہت پہلے بچھایا، پھر ہندوستان کے نعت کے مشاعروں کا ہیرو بن گیا۔ وہ نام ہے ثنا خان رسول محترم ضیاء یزدانی صاحب اللہ بہرائش شریف۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں، ان کی آواز کو سنتے ہیں جن کی آواز کو سننے کے لیے لوگوں نے کبھی کبھی ان کا میلوں پیچھا کیا ہے۔ آئیے نعرہ لگاتا ہوں، مل کے آپ کو جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اگر زندہ ہوں سب تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو اٹھانے میں ایک فائدہ یہ ہے عمران بھائی کہ ہو سکتا ہے غلطی سے کسی دوسرے آدمی کا ہاتھ کسی دوسرے آدمی کے جیب میں ہو، بعد میں وہ 500 کا نقصان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی پہن کے جسم میں عربی لباس رہتے ہیں، لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے ہیں، مجھے تو ان کا پڑوسی بنا دے مولا جو لوگ شہر مدینہ کے پاس ہیں۔ مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے۔ اور جمال بھائی حضرت پہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے۔ حضرت پہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، ان کو شہر مصطفیٰ کے خواب آنے لگ گئے، وہ نظر میں گنبد خضرا بسانے لگ گئے۔ حضرت پہلول کو پاور ملا کچھ اس طرح، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے، وہ زمین کی گود میں جنت بنانے لگ گئے۔ احمد الفتح کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو۔ ایک ایک آدمی سبحان اللہ کہے
اگر دل کہے تو باری باری بھی کہہ سکتے ہیں کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ابے انسا تو بڑی بات ہے مصا ہو تو بولو، کہ تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، انسا تو بڑی بات ہے مصا ہو تو بولو، تو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، انسا تو بڑی بات ہے مصا ہو تو بولو، اور ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نزدیک اپنا ہی پسینہ جو گوارا ہو تو بولو، کہ ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نزدیک اپنا جو پسینہ جو گوارا ہو تو بولو۔ اور غفران بھائی اگر 10-20 روپے لے کر وہاں سے آ جائیں تو آخری شعر کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، انسا تو بڑی بات ہے مصا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تجھے نزدیک اپنا ہی پسینہ جو گوارا ہو تو بولو، اور ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، ابے تم پر کوئی لاہول نہ پڑتا ہو تو بولو، کہ ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہول نہ پڑتا ہو تو بولو۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب کی شان رحمت کا دوشالہ ہم بھی لائیں گے، درے سرکار سے رحمت کا تھالا ہم بھی لائیں گے، جہاں کی بھیک لے کر عیش کرتے ہیں فرشتے بھی، اسی بغداد کے لنگر کا دانہ ہم بھی لائیں گے کہ حوض کوثر پہ بلائے گے مدینے والے، 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 حوض کوثر پہ بلائیں گے، حوض کوثر پہ بلائیں گے مدینے والے، ارے جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے، جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے، جام بھر بھر کے پلائیں گے مدینے والے۔ اور جن کی شادی میں یہ آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، قاری محمد عمران صاحب قبلہ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ساتھ میں پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی کو خیر و برکت والی شادی بنائے۔ یہ علماء اہل سنت دعا دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ اور شعر ملاحظہ کریں تیزی کے ساتھ آپ تمام حضرات، جو لوگ والدین سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے شعر میں پیش کر رہا ہوں، استاد مکرم قاری محمد شعبان رضا صاحب قبلہ کے دعاؤں کے سہارے سے یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ حوض کوثر پہ بلائے گے مدینے والے، اور جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، اگر اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو کہیے یا رسول اللہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے اپنے والدین کو ہم خوش رکھیں اور ان کے قدموں کے نیچے رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا رکھا ہے، جس نے ماں باپ کو سینے سے، جس نے ماں باپ کو سینے سے لگا اس کو سینے سے، ہاں اس کو سینے سے لگائے گے مدینے والے، اس کو سینے سے لگائے گے مدینے والے، اس کو سینے سے لگائے گے مدینے والے۔ اور میدان محشر
محشر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لیکن حضرات جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی میدان محشر میں نبی کیسے کرم فرمائیں گے, ملاحظہ کریں کہ اذهبوا سار نبی, اذهبوا سار نبی, اذهبوا سار نبی حشر میں فرمائیں گے. اذهبوا سار نبی, اذهبوا سار نبی حشر میں فرمائیں گے. اذهبوا سار نبی حشر میں فرمائیں گے. مزد جنت کا سنائے گے مدینے والے, مزد جنت کا سنائے گے مدینے والے. اور آخری شعر ملاحظہ کریں کہ جب تلک راضی نہ ہو جائے گا رب اکبر. نبی کیسے کرم فرما رہے ہیں میدان محشر میں, ملاحظہ کریں اس کو کہ جب تلک راضی نہ ہو جائے گا رب اکبر, جب تلک راضی نہ ہو جائے گا رب اکبر. سر میں سجدے سے اٹھائے گے مدینے والے, سر میں سجدے سے اٹھائے گے مدینے والے. حوض کوثر پہ بلائے گے مدینے